بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات اور تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے جہاں جہاں اس ٹائم پاس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول دیکھی جا رہی ہے، وہاں موجود تمام ناظرین کو اور یہاں موجود تمام حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص اور ادب احترام کے ساتھ شہریہ صابر حسین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پاکستان بھر میں چاند نظر آ چکا ہے، تو آج پورے پاکستان میں پہلا روزہ افطار کیا جائے گا۔ ناظرین محترم و حاضرین کرام، ہماری رمضان نشریات کا نام ہے رمضان میں بول، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی الشیخ عبدالباسط اتاری صاحب نے اس کا آغاز لیا، اور میں پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا بہت کا کہ انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کا پہلا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اور باسط بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پچھلے سال کی طرح جنہوں نے الوداع میں ہمارے شو کو چار چاند لگا دیے تھے پڑھ کے، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمیر قادری صاحب موجود ہیں۔ عمیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پچھلے سال کی طرح ہمارے لیے اس سال بھی ٹائم نکالا اور آپ ہماری فیملی کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے آپ سے ایک سوال تھا، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے گزاریں؟ یہ مہینہ اللہ پاک فرماتا ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اسے 70 عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ مہینہ میں کہتا ہوں احساس کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اللہ پاک بس ہم سب کو احساس عطا کرے، ہم اپنے ساتھ والوں کا احساس کریں، کیونکہ الحمدللہ رمضان المبارک ہے، ہم افطار کرتے ہیں۔ ہم افطار کے ٹائم پہ بھی اگر یہ غور کریں کہ جو ہم افطار کر رہے ہیں اگر ہمارا ساتھ والا نہیں کر پا رہا تو ہم اسے بھی روزہ کھلوائیں۔ ہم جو عید کی شاپنگ کریں گے، ہم جو اپنے لیے کریں گے، وہ اپنے ساتھ والے کے لیے بھی اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس پہ بھی ہمیں اچھا انشاءاللہ نعم البدل عطا کرے گا۔ برکتیں ہوں گی ہمارے دسترخوان میں بے شک۔ تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا، اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے ان کو، یہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی کلام پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں پھر ملیں گے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ کا بہت خیال رکھیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان وہ۔ اس مہنگائی اور پریشانی کے دور میں ٹائم پاس انٹرٹینمنٹ پہنچا رہا ہے انٹرٹینمنٹ آپ سب تک، وی ایف ایکس، ہارر، کامیڈی اور اسلامک کانٹینٹ۔ ٹائم پاس انٹرٹینمنٹ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر لائک اینڈ فالو کریں۔ ٹائم پاس انٹرٹینمنٹ، انٹرٹین سب کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول، جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہماری رہنمائی کی موجود ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمر قادری صاحب آپ کا کہ آپ آئے. آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. آج آپ کو معلوم ہوگا کہ 13 رمضان المبارک ہے، اور اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یوم ولادت بھی ہے. الحمد اسی پہ آپ کچھ مد نظر سنا دیں تو بہتر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. اللہ پاک مجھے عالم بنا دے. آمین آمین. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت ہے، ولادت پاک سعادت ہے بے شک. تو الحمدللہ غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ الحمدللہ روزے سے تھے، اور جب آپ تھوڑے سے یعنی بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں لگایا. تو آپ کے جو قاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غوث اعظم نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ 18 پارے سنا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث اعظم کے جو قاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آگے بھی پڑھو. تو غوث پاک نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری امی جان قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو الحمدللہ میں اس کو سماعت کرتا تھا اور مجھے یہ 18 پارے حفظ ہو گئے. تو یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیکھ ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بھی نیک ہو. اور غوث اعظم کا تو کیا مقام ہے. الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد. تو الحمدللہ غوث پاک کی تو بڑی شان ہے. آپ کو غوث اعظم کی ایک منقبت انشاءاللہ چند اشعار یہ تو ہمارے سیگمنٹ میں آپ ضرور پڑھیے گا حضور غوث اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے. اچھا جو ان کی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے یہ کس شہر میں ہوئی تھی؟ غوث پاک کی ولادت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، پھر آپ وہاں سے بغداد. الحمدللہ ہمارے بزرگان دین جتنے بھی ہیں انہوں نے سب نے دین کے لیے محنت کی ہے، اور الحمدللہ یہ جاتے تھے اور دین کی دعوت عام کرتے تھے. تو غوث اعظم کی تو کیا ہی شان ہے. آپ نے بھی دین کی دعوت کو عام کیا اور الحمدللہ آپ کا ایک مقام ہے، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ہے. الحمدللہ اسی عقیدت سے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 11ویں ہوتی ہے، جی آپ جانتے ہوں گے جگہ جگہ پہ ہوتی ہے، گھر گھر ہوتی ہے، تو اس کی مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ 11ویں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو کیا وضاحت دینا چاہیے؟ الحمدللہ غوث اعظم کی 11ویں شریف جو ہوتی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہینے میلاد کیا کرتے تھے 11 تاریخ کو. ہر مہینے 11 تاریخ کو. آج کل لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ 11ویں جو ہے وہ غوث اعظم کی کیوں کرتے ہیں. تو وہ علماء اکرام کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جو حضور کی شان بیان کرتا ہے اس کا ذکر خود بخود ہی بلند ہو جاتا ہے. تو غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی پاک کا میلاد منایا کرتے تھے. آج پوری دنیا غوث اعظم کے نام سے الحمدللہ 11ویں منا رہی ہے. 11ویں جو نسبت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی غوث اعظم سے نسبت ہے. غوث اعظم میلاد منایا کرتے تھے تو آج دنیا ان کے نام کی 11ویں شریف منا رہی ہے. ان کے نام کی 11ویں شریف ہے. کافی ایک مطلب مسلمانوں میں ایک عوام پائی جاتی ہے، تو یہ بولتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کا کھا رہے ہیں. تو یہ غیر اللہ کا نام کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے کہ 11ویں میں آپ نے بھی ایسے فرمایا کہ ان کے نام کی کھا رہی ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دیں. اصل میں آپ یہ دیکھیں بقرعید پر اگر کوئی جانور آتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہمارے دروازے پہ اگر جانور ہوتا ہے بندھا ہوا تو کوئی پوچھ لے یہ کس کا جانور ہے. باسط بھائی کا جانور ہے. جیسے کہ باسط بھائی کا جانور اگر ہو دروازے پہ تو لوگ پوچھیں گے آتے جاتے ہوئے. بچوں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کس کا جانور ہے تو بچے کہیں گے کہ بھئی یہ تو باسط بھائی کا جانور ہے، تو یہ تو غیر اللہ کا نام ہو گیا. اچھا پہلے کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے نا، تو اس پہ یہ حکم آیا تھا کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا منع ہے. اب شرک ہے جو بھی معاملات ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب جانور ذبح ہوتا ہے تو یہ تو کہا نہیں جاتا عبد الباسط عبد الباسط. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. تو الحمدللہ یہ کھانا جائز ہے
اور یہ کھا سکتے ہیں. اور ایصال ثواب کا بھی اس میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آتا ہے. ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، تو یا رسول اللہ کچھ ایسا بتائیں کہ میری ماں کو ثواب پہنچتا رہے. صحیح. اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کنواں کھدواؤ، جب تک لوگ اس میں سے پانی پئیں گے تو آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس کنویں کا نام تھا ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں. تو الحمدللہ ایصال ثواب یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور ہمارے علماء اکرام جو فرماتے ہیں، الحمدللہ علماء موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہے، جس کے بھی دل میں کوئی شک ہوتا ہے وہ دارالافتاء میں آئے، سوال کریں، انشاءاللہ جواب ملیں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ایک جو لوگوں کے ذہنوں میں وہم بیٹھا تھا آپ نے اس کو دور کیا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے جو ہوگا عشق نبی میں بول. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے عشق نبی میں بول. جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان فرمایا تھا ہمارے نعت خواں نے. تو اب یہ منقبت بھی پڑھیں گے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری. خاک ہوگی نہ برباد میری، اور میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا. روح پہنچے کہ بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم. وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. فکر دیکھو خیالات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو. سامنے کس کی ہے ذات دیکھو. اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیاری ماشاء اللہ آپ نے منقبت پیش کری.
اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے عشق نبی میں بول، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہ پڑھیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب، تو آپ اگر عشق نبی میں کچھ بول دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا سر. ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ نے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے لب پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا کے بعد حاضر ہوں گے تو عالم کے بول کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان وہ. اس مہنگائی اور پریشانی کے دور میں ایپ پاس انٹرٹینمنٹ پہنچا رہا ہے انٹرٹینمنٹ آپ سب تک. VFX ہارر کامیڈی
और इस्लामिक कंटेंट टाइम पास इंटरटेनमेंट यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक एंड फॉलो करें। टाइम पास इंटरटेनमेंट, इंटरटेन सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हमारा सेगमेंट है आलिम के बोल, जिसमें उमर काजी साहब जो है सवालात के जवाब देंगे। तो उमर भाई आपसे एक सवाल था, मरना सबको है जो बरहक है, क्या मरने के बाद हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा? बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा, क्योंकि इंसान जब मरता है और जब वो जाता है कब्र में, तो कब्र में पहला सवाल होता है मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। सही। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। और तीसरा जब सवाल होता है तो हुजूर की ज़ियारत कराई जाती है और पूछा जाता है कि माँ तुम का तक़ुलु फ़ी हाज़ल रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो इमाम आला हज़रत ने तो लिखा, इमाम ने लिखा कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तो मोमिन की तो महराज है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम मरते हैं और अब हम जब जाते हैं कब्र में, तो आप देखें आज भी अगर हमारे मिसाल के तौर पे इलाके से या महल्ले से या हमारे पास से अगर कोई जनाजा गुजर जाता है तो हम उसका अदब करते हैं। तो एक नातख़्वाह ने क्या खूब कहा कि करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए कि वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मतलब हमें जो है मरने के बाद दीदार नसीब होना है बेशक। और अल्लाह ताला ज़िंदगी में करवा दे तो मदीना मदीना। तो दूसरा सवाल है कि ये मेरा ज़ाती सवाल भी है और आवाम ने भी जो है इसकी जो है बहुत मुतालबात किए थे पिछले साल। ये सवाल जो है बहुत जो है ना आम हो चुका है और अहले सुन्नत का लेवल लग के तो ये बहुत सवाल जो है दिख रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से आपसे सवाल करूँगा मैं। मेरा ज़ाती सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अंबिया इकराम के बाद अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत में सबसे अफजल किसकी शख्सियत है? काफ़ी लोग कहते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो भी बहुत आला मुकाम पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ काफ़ी एक पक्का है वो बोलते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनमें से हक़ पे कौन है? कबीला ज़रा इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के नज़दीक, उलमा इकराम के नज़दीक, हमारे उलमा इकराम के नज़दीक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के नज़र में ये बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, मौला अली भी अफजल हैं, जितने भी सहाबा इकराम हैं सब हमारे अफजल हैं। और हमारे पीर मुर्शिद ने तो नारा दिया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह ये नारा है हमारा। और आज ये बात लाजमी हर प्लेटफार्म से होनी चाहिए, हर जगह से होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर भी अफजल हैं, हज़रत उमर फ़ारूक भी अफजल हैं, उस्मान गनी भी अफजल हैं, मौला अली भी अफजल हैं। हम सुन्नी हैं, हम सबको मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे। एक दामादे रसूल हैं, तो एक माशाअल्लाह एक यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर की एक शान है, एक मकाम है, मौला अली की भी शान है, मकाम है। अल्लाह ताला हमें हक़ पर जीने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, हक़ बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज जो ये अहले सुन्नत के प्लेटफार्म के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, अल्लाह पाक इससे भी हमें महफूज रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही अकीदा है कि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, अव्वल खलीफा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले खलीफा हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके कीमती वक्त का। तो इसी के साथ हम भी आपसे छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। इसी अपनी पत्नी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हमारा सेगमेंट है आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की याद में बोल। नाज़रीन मोहतरम व हाज़रीन महफ़िल, आप लोग जानते ही होंगे 9 जून 2022
9 जून 2022 को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बरोज़ जुमेरात और तकरीबन 1:30 बजे के टाइम जो इनका जो इंतकाल हुआ था, या आप सभी जानते होंगे, आज उनको हमसे बिछड़े 2 बरस हो गए। और रमज़ान की बात हो और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का ज़िक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बिलख़ुसूस टाइम पास के प्लेटफॉर्म से ना हो, ऐसा तो बिल्कुल ही ना हो सकता, क्योंकि पिछले साल की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शरीफ और इस साल की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल, ये अगर हम किसी को ट्रिब्यूट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ही इसकी वजह है। और हम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह प्यार करते थे, ये तो आपके जो है मालूम ही है आपको। कोई उनके वफ़ात के बाद उनसे मोहब्बत का हमने इज़हार नहीं करना शुरू किया, लेकिन उनकी हयात मुबारका में भी हमने उनसे मोहब्बत का इज़हार किया है। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान भरा हुआ था। मतलब एक ऐसा एंकर जो मजहबी स्कॉलर भी है, सियासतदान भी है, और क्या नाम है, सियासत भी बहुत अच्छी करी है। आप कौमी असम्बली में भी बैठे रहे हैं और आपने बेहतरीन रमज़ान ट्रांसमिशन करके सबको एक प्लेटफॉर्म दिया। और मुहर्रम की रमज़ान ट्रांसमिशन हो, रबीउल अव्वल की हो, या जितनी भी ये रमज़ान नशरियातें हैं, सब आपकी दी हुई एक तोहफ़ा है हमें, जो आज हम कर रहे हैं सब आपकी वजह से कर रहे हैं। और बिलखुसूस मेरे को नात पढ़ने का शौक़ और ज़बानी करने का शौक़, बोलने का शौक़ जो हुआ था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो आमिर लियाकत हुसैन को देख के हुआ था। आज भी मैं बोलता हूँ तारीख में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कोई मुकाबिल पाकिस्तान में मेरी नज़र में तो नहीं है। आप लोग सही है, सबका अपना अपना फेवरेट बंदा होता है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल बंदा होकर भी बताऊँ, आमिर लियाकत हुसैन जैसा पाकिस्तान को होस्ट नहीं मिलना, आमिर लियाकत जैसी रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं मिलती। रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत हो रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे, सभी की अच्छी है, लेकिन वो जो एक टाइम पे आमिर लियाकत हुसैन, हमारा जो अंदर का जो एक जुनून होता था आमिर लियाकत हुसैन को देखना, रमज़ान ट्रांसमिशन देखना, फिर उनका गेम शो देखना इफ्तार के बाद देख के, तो आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरे ख्याल से नहीं नज़र आता। रमज़ान ट्रांसमिशन का जो एक नाम था बहुत बड़ा, वो हमने ज़ाया कर दिया है, लेकिन उनकी जो यादें हैं रमज़ान में वो ज़िंदा रहेंगी, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, वो हमारे दिमागों में ज़िंदा रहेंगे। और इसी तरीके से हम हर साल इंशाअल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं उनके लिए जो ट्रिब्यूट करता रहूँगा। और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर दिल में हल्की फुल्की भी उनसे कोई आपका गिला शिकवा हो, तो मरने वाली की नहीं जो है उनको माफ़ करिएगा, उनकी लिए दुआएं मगफिरत करिएगा। एक बहुत अच्छे मदखाने रसूल थे, अभी वो बहुत अच्छी बारगाह में हैं, यहाँ पे रसूल पाक हैं हमारे, और बहुत सारे सहाबा किराम है, वो अभी वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के बस यादें रह जाती हैं। आमिर भाई को कौन भूल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ से जाते जाते मैं दरख्वास्त करूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उन्हें भी, मुझे भी, पूरी टाइम पास इंटरटेनमेंट की टीम को भी, जो इतनी मेहनत करने के बाद अपनी ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन का तोहफ़ा लाते हैं। और आगे भी बहुत सारे भी हम आपको तोहफ़े बताते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, वक्त मिला, इंशाअल्लाह फिर आपके सामने फिर मुलाकात होगी। इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान वो।